لیکن یہ جو ادب کے بارے میں اور جو پیر کے مقام کے بارے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جس طرح آدم علیہ السلام جی اور ساری آدمیت، جی جس طرح ایک نبی، ان کی امت، جی یہ جیسے تصور ہیں آپ ایک چھوٹے چھوٹے سمجھے آپ حلقے کے ویسا، لیکن میکرو اور مائکرو جیسا انگلش میں بولتے ہیں، اسی طرح پیر اور مریدین بھی ایک مائکرو سسٹم ہے یہ تصوف کا، جس طرح خلیفہ اور ان کے خلیفہ اسلام اور جو امت ہوتی ہے اسی طرح کے ایک مائکرو سسٹم ہے. تو یہ آداب تو بہت سارے ملحوظ رکھنا پڑتا ہے ان کو. اور یہ عارف المعارف میں یہ لکھا ہے کہ شیخ کی بارگاہ میں مرید کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سمندر کے کنارے بیٹھا خدا کی طرف سے رزق کا انتظار کر رہا ہو، وہ بھی گوش بر آواز ہو کر کلام شیخ کے سماع کے ذریعے روحانی رزق کا انتظار کرتا. اچھا یہ ہے، اور یہ روحانی رزق شیخ دیتا ہے، یہ حضرت شہاب الدین سہروردی کی عارف المعارف. لیکن پھر اس کے بعد آپ آخری مقامات دیکھیے، آپ یہ حضرت عزیز الدین نصفی ایک کبرویہ سلسلے کے صوفی فلسفی گزرے ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے کتاب انسان الکامل. اس میں انہوں نے لکھتے ہیں کہ شیخی و مریدی باعث کے نہ باشد، جی شیخی اور مریدی یہ ضروری ہے کہ باقی نہ رہیں. جی شیخی و مریدی کار مبتدیان است. جی شیخی اور مریدی ابتدا کے جو لوگ ہیں، ابتدائی مقام کی بات ہے، اور در نہایت شیخ و مرید نبوت. لیکن اخیر میں شیخ اور مرید باقی نہیں رہتے، جملہ برابر باشند دونوں برابر ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، وہ خدمت یکدیگر کنند. ایسا خسرو صاحب، ہم آخر میں ایک سوال چلتے چلتے یہ کرنا چاہیں گے کہ طریقت کی سلاسل کتنے ہیں؟ انگنت ہیں. طریقت کے سلاسل انگنت ہیں جی، آپ جو مشہور و معروف سے. اب ہندوستان میں تو سب سے زیادہ مشہور تو آپ کی 4 جی سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ. لیکن ایسے بھی حضرت دارا شکوہ کی شاید کتاب میں 14 سلسلے بیان کیے گئے. لیکن آپ دنیا میں اگر دیکھیں تو سینکڑوں سلسلہ سے. اللہ 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 اللہ